السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی۔ آج کی جرم کہانی اس طرح سے ہے کہ لاہور کا ایک ایسا سرکل ہے جہاں پر جرم کم ہوا ہے، اور ہم نے بڑھتے ہوئے جرائم پر تو نظر ڈالی ہے، لیکن جب کرائم کم ہوتا ہے تو اس پر بھی ہمیں نظر دہرانی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں آج ہم پہنچے ہیں لاہور کے اے ایس پی گلبرگ کے پاس، اور گلبرگ سرکل میں کرائم کی بڑھتی وارداتوں کو کم کرنے والے آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ذریعے شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے خود سارے معاملات کو دیکھا، اور خصوصاً ڈکیتی، رازنی، جھپٹا، یہ جو وارداتیں ہیں ان کو کم کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ کامیابی انہوں نے اپنے سر لی ہے، اور اسی کامیابی کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، آپ نے ڈکیتی، چوری، موٹر سائیکل سنیچنگ، ان وارداتوں کو کم کیا ہے، اور یہ لاہور کا واحد سرکل ہے جہاں پہ کرائم کم ہوا ہے، لیکن اوورال کرائم بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کرائم میں کمی لانے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائی؟ حماد، آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا، عید سے پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں نے آپ کو ڈکلیئر کیا تھا کہ میں نے گلبرگ سرکل کے مین روڈز کو ایز زیرو کرائم زون ڈکلیئر کیا ہے، اور اس وقت بھی آپ کا یہی کویشچن تھا کہ چلیں ابھی 15-16 دن ہوئے ہیں تو یہ کرائم کم ہوا ہے، کیا یہ سسٹین ہوگا یا نہیں ہوگا؟ لیکن اس کا رزلٹ آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا عید پہ پورے گلبرگ سرکل میں چاروں تھانوں میں چاند رات والے دن میرا ایک شہری نہیں لوٹا گیا، ہماری ایک کسی ماں سے، کسی بہن سے، کسی بیوی سے جو ہے اس کی چین نہیں چھینی گئی، کسی میرے بھائی سے اس کا موبائل نہیں چھینا گیا، کسی کے قیمتی پیسے، ہر کوئی عید پہ پیسے لے کے نکلتا ہے، ایک واردات بھی نہیں ہوئی۔ آج ہم اگست کی بات کرتے ہیں، جو پچھلا مہینہ ہم نے گزارا ہے، ہمارے رابری میں صرف ایک مہینے میں کمپیئر ٹو جولائی 2024 66.7% ریڈکشن ہوئی ہے۔ ایگزیکٹ فگر آپ کو بتاؤں تو پچھلے مہینے 42 رابریز ہوئی تھی یہاں پہ، اور اس مہینے گلبرگ سرکل میں اگست میں 14 رابریز ہوئی ہیں۔ سیم کہانی ہے فار جھپٹا۔ گلبرگ سرکل میں چونکہ مین روڈ زیادہ ہیں، یہاں پہ اکثر لوگ شاپنگ وغیرہ کرنے آتے ہیں، تو یہاں پہ جھپٹے کا ایک بہت زیادہ ٹرینڈ اپورڈ جا رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ فرام 99 ان جولائی ہم اس کو برنگ ڈاؤن ہم نے کیا ہے ٹو 60 وچ از اوور 39% ریڈکشن۔ آلسو موٹر سائیکل چوری میں بھی ہم نے 32% ریڈکشن کی ہے، اور ایک مہینے میں ہم نے اتنا زیادہ کام کیا۔ اوبویسلی پچھلے مہینوں میں بھی میں اس کو ریڈیوس کرتا ہوا آیا ہوں، لیکن یہ اس وقت تک کا ہمارا سب سے بیسٹ مہینہ ہوا ہے ان ٹرمز آف کرائم۔ مین فوکس ہمارا وہی پریونٹیو اسٹریٹجی بھی، ڈیٹیکٹیو اسٹریٹجی بھی۔ پریونٹیو میں آپ چیک کریں ہمارے وہی ناکے سیم ٹو سیم چل رہے ہیں، بلکہ گھنٹے گھنٹے کے حساب سے میں نے اب شفٹیں چینج کی ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو میں 4 گھنٹے کی لگاتار شفٹ لگاتا تھا، لیکن اب میں گھنٹہ ایک جگہ، گھنٹہ دوسری جگہ، ہمارا پیٹرولنگ پلان بیسڈ آن جو بھی ایمرجنگ کرائم ٹرینڈ ہوتا ہے۔ ہم پچھلے 15 دن کا ٹرینڈ دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کا اس سے پرانا نہیں، کیونکہ کرائم بہت جلدی جو ہے وہ ٹرینڈ اپنا چینج کرتا ہے۔ کرمنلز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ پولیس کی پریزنس ہے تو وہ وہاں سے چھوڑ کے کہیں اور جو ہے شفٹ ہو جاتے ہیں، گلیوں میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان سارے پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو ہم نے آکیوپائی کیا، اور دوسرا ڈیٹیکشن پہ ہم نے کام کیا۔ ہم نے پچھلے مہینے 11 گینگز جو ہیں پکڑے، جن سے ہم سے 43 لاکھ کی ہم نے ریکوری بھی کی، اور اس میں ہمارے مینلی رابرز اور سنیچنگ پہ ہی ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا ہے کہ آپ نے رابرز بھی پکڑ لیے، اور کچھ رابرز یہاں سے بھاگ گئے جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تھے، جو شہریوں کو نقصان پہنچاتے تھے۔ کتنی بڑی تعداد میں آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ بازار بھی ہیں اور یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا بھی ہے، کتنی بڑی تعداد یہاں پر آتی رہتی ہے اور ان کو کرائم کا سامنا کرنا پڑتا تھا؟ پھر آپ نے جیسا کہ بتایا کہ آپ نے ناکے بھی لگائے اور نفری بھی بڑھا دی، سیکورٹی بڑھا دی، اور یہاں سے کرمنل بھاگ گیا۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ اب آئندہ کی حکمت عملی کیسی ہے؟ کیا اسی کو سسٹین رکھا جائے گا؟ کیونکہ اس سے لے کے اب تک تو رکھا گیا ہے، آگے کی کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں، ایٹ دس مومنٹ آپ کا جو سوال کا پہلا پارٹ ہے، لبرٹی تھانہ اور پلس پورے گلبرگ سرکل میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سوشو اکنامک کلاسز آتی ہیں۔ ہمارے پاس یہاں کا ایلیٹ ترین بندہ جو ایم عالم پہ شاپنگ کرے گا، مال 1 پہ کھانا کھائے گا، وہ بھی آتا ہے۔ ہمارے پاس جو مڈل کلاس کا طبقہ ہے، لوور کلاس کا طبقہ ہے، وہ بھی لبرٹی مارکیٹ میں آئے گا، اچھرا مارکیٹ میں آئے گا، گھومنے پھرنے آئے گا۔ یہاں پہ فٹ فال بہت زیادہ ہے۔
آپ دیکھیں نا یہ سب سے زیادہ ایک انٹر کنیکٹڈ سرکل ہے. اگر آپ کو اولڈ لاہور جانا ہے تو بھی آپ لبرٹی سے گزر کے جاتے ہیں, گلبرگ سے جاتے ہیں. آپ کو ڈیفینس کی طرف جانا ہے آپ یہاں سے گزر کے جائیں گے. آپ کو کانیا سرکل رائیونڈ کے تھرو جائیں گے, فیروز پور روڈ سے آپ گزریں گے, کنال سے گزریں گے, سارے مین ایریاز یہاں کور ہیں. تو یہاں پہ فٹ فال بہت زیادہ ہے, مطلب آپ اسے ایک نارمل سرکل سے کمپیئر نہیں کر سکیں گے. اور جب فٹ فال زیادہ ہے تو ڈیفینیٹلی کرائم کی اپرچونٹی بھی زیادہ ہے. یہاں پہ آبویسلی کرمنلز دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں, امیر لوگ آتے ہیں, ان کے لیے جو ایک سمجھے ان کا جو بینیفٹ ہوتا ہے وہ ایک گریٹر ہوتا ہے کمپیئر ٹو کہ وہ کہیں اور واردات کریں. تو اس کے لیے ہم نے ہر وقت چوکنا رہنا ہوتا ہے. ہمارے پاس صبح 6 بجے بھی واردات ہوتی ہے, شام کو بھی واردات ہوتی ہے, رات گئے بھی واردات ہوتی ہے. تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم صرف 2-4 گھنٹے فوکس کر لیں اس کے بعد سو جائیں. ہماری یہ ایور چینجنگ اسٹریٹجی ہے. ہم نے چھوٹے چھوٹے ناکے لگائے ہیں. بالکل میرا کوئی ایسا آپ کو ناکہ نہیں ملے گا جہاں 10 لوگ ایک ساتھ کھڑے ہوں گے, ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف پریزنس دکھانی ہے, افیکٹو بالکل ٹارگیٹڈ ہم پیٹرولنگ کرتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پہ پیٹرول کرنا ہے. اور ہم ان کے فار ایگزامپل آپ میپس اسٹڈی کرتے ہیں کہ گلبرگ سرکل سے ایگزٹ کے راستے کون سے ہیں. جو رابری کرتے ہیں فار ایگزامپل جو ایم ایم عالم پہ رابری کرتا ہے وہ بھاگتا کہاں سے, تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ حسین چوک کی طرف سے بھاگتا ہے, یا وہ گرو مانگڑ کی طرف بھاگتا ہے, یا وہ جو ہے واپس جیل روڈ پہ چڑھ جاتا ہے. تو آپ تینوں اگر پوائنٹس کو سیکیور کر لیں گے اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. ڈیفینیٹلی ایک اپرچونٹی کو ہم ریڈیوس کر رہے ہیں, پھر اس پہ ہم ڈیٹیکشن پہ بھی کام کریں. اور یہ ٹرینڈ آبویسلی چلتا رہے گا. یہ صرف میرے ہونے سے یہاں پہ نہیں ہے بلکہ اس کو ہم سسٹمیٹکلی ایک اپلائی کر رہے ہیں. میں اپنے کیونکہ آپ جیسے نا کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہو, ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ اپنے کانسٹیبلز, اے ایس آئیز, سب انسپیکٹرز, ایس ایچ اوز ہر لیول پہ ہم کرتے آئے ہیں. اور وہ ہر لوگ اس چیز سے سینسٹائزڈ ہیں کہ اگر انہوں نے کبھی کرائم کی کال سنی تو ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس ڈائریکشن میں جا کے رسپونڈ کرنا ہے اور کیسے اس کو آگے لے کے جانا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ کرائم میں کمی آئی ہے, 67-45% اس طرح کم ہوتی ہوتی اب 20% پہ آ گئی ہے. تو کارکردگی تو آپ کی بہتر ہو رہی ہے. دوسری طرف دیکھا جائے تو جو گینگ ہے وہ روبرز کے علاوہ آپ جواریے بھی سمجھ لیں, آپ منشا افروز سمجھ لیں, آپ قبضہ گروپ سمجھ لیں, اس طرح کی طرف اگر معاملات دیکھتے ہیں تو کس طرح کا کرائم زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے؟ منشا افروز آپ کے علاقے میں ہیں, جواریے ہیں, قبضہ گروپ ہیں, تو ان کے خلاف کس پیمانے پر کارروائی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ہماری نا ایک منتھلی کرائم میٹنگ پریپیئر ہوتی ہے جس پہ ہم یہ سمجھے ہمارا رزلٹ کارڈ ہے. ہر مہینے کے اینڈ پہ ہم سی سی پی او صاحب کے پاس ہی لے کے جاتے ہیں. یہ ایک تو ہم نے اسٹریٹ کرائم پہ مین فوکس ہم نے اس پہ بات کر لی. دوسرا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اسے ہم سوشل کرائم کی کیٹیگری میں لاتے ہیں. ابھی لاسٹ مہینے میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گلبرگ سرکل میں ہم نے 16 کلو گرامز اینڈ 840 گرامز چرس ہم نے پکڑی ہے. اس کے علاوہ ہم نے آئس بھی یہاں سے ریکور کی ہے. آئس تھوڑی سی کم ہے اس وقت, لیکن اس پہ بھی ہم مین فوکس کریں کہ اس کا کوئی جو سپلائر ہے بیک اینڈ سے جہاں سے آ رہی ہے, یوزر کو نہ فوکس کریں, بیک اینڈ کو سپلائی, تاکہ سپلائی چین کو ہٹ کیا جائے, اس کو جو ہے ہم ٹارگٹ کریں. اس کے علاوہ یہاں پہ کچی شراب بھی تھوڑی بہت چلتی ہے ہمارے پاس, جو کچی آبادی ہے وہاں سے بھی, وہ بھی ہم اس پہ فوکس کر رہے ہیں. جوا بھی یہاں پہ جیسے ہی رپورٹ ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے, ہم نے اپنے انسائڈر سورسز رکھے ہوئے ہیں. لیکن اوور دا ٹائم جیسے ہی ہم ایک, کیونکہ سب سے پہلے ہم نے وہ ٹارگٹ کرنا ہے کہ ایک کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے جو ہمارے عام شہری کو ہٹ کرتا ہے, اور وہ بھی گلبرگ سرکل میں جو ایک ریپرزنٹیشن ہے پورے لاہور کی, اس کو ہم نے ابھی ریڈیوس کر لیا. ابھی ہمارا نیکسٹ فوکس ڈیفینیٹلی ٹورڈ سوشل کرائم, جس میں نارکوٹکس آ گیا, جس میں آرگنائزڈ کرائم آ گیا, پروسٹیٹیوشن آ گئی, جس میں آپ کے جو ہیں یہ گیمبلنگ ڈینز آ گئے, ان سب پہ ہمارا نیکسٹ فوکس ہوگا. سوشل کرائم کے حوالے سے اگر مزید بات کر لی جائے تو جیسے کہ یہاں پہ گیسٹ ہاؤسز بھی بہت ہیں, منشیات فروش بھی ہیں اور جواریے بھی ہیں, تو یہاں پر جو یہ والا کرائم ہے خاص طور پہ سوشل کرائم, اس میں پولیس ملوث پائی جاتی ہے. اس میں آپ ایس ایچ او بھی کہہ لیں, اس میں آپ ایک لو لیول پہ اگر چلے جائیں, کانسٹیبل رینک تک چلے جائیں, تو وہ بھی اس میں ملوث پایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ جو دھندے ہیں یہ چلتے رہتے ہیں. تو بطور اے ایس پی گلبرگ سرکل کو کس طرح منشیات سے, سوشل کرائم سے محفوظ رکھا گیا ہے, پولیس کو دور رکھا گیا, اور ان ملزمان کے خلاف کارروائی کے حوالے سے پلان ترتیب دیا گیا؟ دیکھیں وداؤٹ اے ڈاؤٹ میں آپ کو ایک چیز کی تو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ جتنے بھی پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں سے سب سے بہترین, سب سے افیکٹو جو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا میکینزم ہے وہ پولیس کا اپنا ہے. کیونکہ دیکھیں اگر یہاں پہ ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, ہمیں چلیں کوئی اور نہیں, آپ جرنلسٹ ہمیں آگاہ کریں گے, ہمیں انفارمیشن دیں گے, ہمیں
وہ لوگ جن کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے ان کے پاس ملٹیپل فورمز ہیں. مطلب 15 تو صرف ایک فورم ہے نا, 1787 ہو گیا, ایس پی صاحب کے پاس چلے جائیں گے, ڈی آئی جی صاحب کی کھلی کچہری میں چلے جائیں گے. اتنے سارے سورسز ہیں کہ اگر کہیں بھی پولیس کے اس کیریکٹر کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے کہ وہ رشوت لے رہا ہے یا وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے تو وہ فوری طور پہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. اور جب وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے تو ہمارا اپنا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے جس میں ہم ان کی انکوائری کرتے ہیں, ہم پراپر اسٹیبلش کرتے ہیں فیکٹس. اور یہاں تک بھی مطلب پولیس کے پاس اتنی بھی اتھارٹی ہے کہ میرا ایس پی صاحب وہ ایک کانسٹیبل کو ڈسمس بھی کر سکتا ہے نوکری سے, جو کہ باقی کسی آپ کو ادارے میں نہیں ملے گی. باقی اداروں میں آپ جو ہیں وہ اسٹیب میں جائیں گے, ایس این جی اے ڈی میں جائیں گے ان کو ڈسمس کرانے کے لیے, ان کے خلاف لکھنے کے لیے, ان کے پروسیڈنگس کے لیے. پولیس کا یہ سب سے فاسٹ میکینزم ہے. تو آبویسلی ہمارا فوکس اس پہ زیادہ ہے. ہمیں جیسے ہی کوئی ایسی چیز رپورٹ ہوتی ہے ہم اس پہ فوری ایکشن لیتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی رپورٹ نہیں ہوئی کہ فلاں پولیس والا فلاں گیسٹ ہاؤس سے یا جواریے سے یا منشا فروش سے پیسے لے رہا ہے, اس حوالے سے کوئی کبھی انفارمیشن آپ تک نہیں پہنچی اور آپ نے کبھی ایکشن نہیں لیا؟ بالکل آئی بھی ہیں اور ایکشن بھی لیا ہے. ویریس ایجنسیز بھی ہمیں رپورٹ کرتی ہیں. ہمارے پاس اسپیشل برانچ ہے وہ رپورٹ کرتی ہے, ہمارے پاس انٹیلیجنس بیورو ہے وہ رپورٹ کرتی ہے, اور باقی جتنے بھی ہمارا ایک یہاں پہ سیکیورٹی کا سیٹ اپ ہے وہ سارے ہمیں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. جیسے ہی ہوتا ہے نہ صرف اس گیسٹ ہاؤس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے بلکہ اس پولیس والے کے ساتھ ہم انشور کرتے ہیں کہ ایسا بندہ جو رشوت خوری میں ملوث ہے, جس نے پیسے لیے ہیں, جس نے کسی کو لوٹا ہے, اس کو یہ وردی, یہ وطن کا جھنڈا پہننے کا کوئی حق نہیں ہوتا اور ہم اسے دیتے بھی نہیں ہیں. زبردست. اے ایس پی گلبرگ کی طرف سے مزید کارروائیاں عمل میں لائی گئی ہیں. اس میں خاص طور پر ایک اور اہم بات یہ بھی کرنے جاؤں گا کہ جو فراڈ ہو رہا ہے, کس طرح فراڈ ہو رہا ہے, اس میں ایک نئے گینگ آ گئے ہیں اور نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, اور اس میں عوام کو اویئر کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور پولیس کے پاس ایسا گینگ موجود ہے جو شہریوں کو نشانہ بناتا تھا, فراڈ کرتا تھا. دکانوں میں موبائل فون لینے گیا تو وہاں پہ اس کو جعلی اسکرین شاٹ لے کر اور پیمنٹ ٹرانسفر کرنے کے بہانے کے یہ پیمنٹ کر دی ہے, لیکن اصل میں وہ پیمنٹ نہیں ہوتی تھی. اس میں بھی ایک بڑا گروہ بے نقاب کیا ہے. وہ کس تھانے کی یہ کارروائی ہے اور یہ کب سے یہ وارداتیں کر رہا تھا, لوگوں کو نوسربازی کر رہا تھا, نشانہ بنا رہا تھا؟ حماد بیسیکلی یہ تھانہ گلبرگ کا واقعہ ہے. اپریل آنورڈز, مئی جون میں خاص کر کے ہمارے پاس ریپیٹڈ کمپلینٹس آنے لگی. جو ہمارے تاجر بھائی ہیں جو آئی ٹی ٹاور اور حفیظ سینٹر, کیونکہ یہ سب سے بڑی مارکیٹ ہے پورے لاہور کی الیکٹرانکس کی اور موبائل فونز کی, تو وہاں سے کمپلینٹ آنے لگی کہ جی ہمارے پاس کسٹمرز آتے ہیں, وہ ہم سے فون لیتے ہیں, پرانا یوزڈ یا نیا بھی, اور جب ان سے پیمنٹ کی بات آتی ہے تو وہ ہمیں, چونکہ آج کل اوبویسلی زیادہ تر لوگ کیش لے کے نہیں گھومتے, ای ٹرانزیکشن کا زمانہ ہے, تو وہ لوگ ایپ کے تھرو ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں اور ہمیں ایک اسکرین شاٹ دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسکرین شاٹ دکھانے کے بعد اب وہ ان کے اکاؤنٹ سے ویریفیکیشن نہیں ہو پا رہی ہوتی تھی, کبھی کبھار ویریفیکیشن بھی ہو جاتی تھی. آئی ایم ناٹ شیور انہوں نے کس قسم کے سورسز اپنے اپلائی کیے ہوئے تھے, لیکن آفٹر 1 اور 2 days یا وہ پیسے اگر آئے ہوتے تھے تو وہ نکل جاتے تھے, یا وہ پیسے جو ان کے پاس پہنچتے ہیں ان کا قیمتی مال جو ہے وہ چلا جاتا تھا. اب نہ ان کے پاس ان کی کوئی کانٹیکٹ ڈیٹیلز تھی, نہ ان کے پاس ان کا کوئی CNIC تھا, نہ کوئی چیز کی جس کے تھرو ان کو ٹریس کیا جا سکے. لیکن یہ ایک کمپلینٹ ایمرجنگ آتی رہی, حفیظ سینٹر سے آئی, آئی ٹی ٹاور سے آئی, پیس شاپنگ مال سے آئی, یہ جتنے بھی آس پاس کے جو ایریاز ہیں نا یہاں سے, مطلب سوچیں نا ایک آئی فون 14 کوئی آپ کا لے جائے, آپ کے 2.5-3 لاکھ روپے جو ہیں وہ چلے گئے. اور ایک بندہ جو یہاں پہ کاروبار کر رہا ہے, ہمارا تاجر بھائی ہے, ٹیکس دے رہا ہے, ہمارے ملک کا میرے حساب سے تو سب سے امپورٹنٹ سرمایہ ہے, وہ اس چیز میں جو ہے لوٹا جا رہا ہے. اس کی بار بار کمپلینٹ آئی, ہم نے اس کے پیچھے ٹیکوائے آپریشنس لگائے, ہم نے ان کو ٹریس کرنا شروع کیا CCTVs کے تھرو, اور باقی ساری جو بھی ہمارے کلوز ملتے تھے اس میں ہم نے FC چوکی, میرا انچارج ہے سب انسپیکٹر محمد آصف, اس نے 2 بندے آئیڈینٹیفائی کیے جن کا نام شیروز اور عمر خالد تھا. ان کو جو ہے انہوں نے, ہم نے رنگے ہاتھوں پیس شاپنگ مال سے یہ کرتے ہوئے, کیونکہ آبویسلی ہمارے دکانداروں کے ساتھ پھر ہمارے جو ہیں ہم نے ریلیشنز بنائے کہ اگر اس قسم کا کوئی بندہ آتا ہے جس کا فار ایگزامپل یہ حلیہ آتا ہے اور وہ ایک آپ کا اسکرین شاٹ کلیم کرتا ہے لیکن آپ کے پاس پیسے نہیں آیا, آپ کو بینک کی طرف سے میسج نہیں آیا, تو آپ نے فوری انٹیمیٹ کرنا ہے. ہمیں انٹیمیشن ہوتی ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, ان بندوں کو پکڑا ہے ہم نے دونوں کو, ان سے ہم نے 2 اور پرانے موبائل فونز بھی ریکور کیے, ان سے ہم نے ایک پسٹل بھی ریکور کیا, اور اس کے علاوہ 3,20,000 کی ریکوری بھی ہم نے کی. تو اس میں آپ دیکھیں ہمیں کتنے رکنی گروہ تھا؟ یہ 2 رکنی گروہ تھا. مین یہ تھا جو یہاں پہ اس علاقے کو جس نے کور کیا تھا, لیکن اب یہ پورے لاہور میں ایسی وارداتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ فراڈ کرنا اوبویسلی
لوگوں نے اتنا ایزی بنا دیا, اتنا کامن بنا دیا ہے کہ لوگ بہت زیادہ اس میں احتیاط بھی نہیں کرتے. اوبویسلی دکاندار اتنے بزی ہوتے ہیں, ان کو ہزاروں کسٹمرز ڈیل کرنے ہوتے ہیں, ان سے بھی مس ہو جاتا ہے. تو یہ انہوں نے ایک ٹیکنیکس امپلوائے کر کے یہاں پہ یہ کام کرنا شروع کیا. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو جولائی میں پکڑا ہے اور اب تک اگست پورا گزر گیا ہے, سپٹمبر کے 5-6 دن گزر گئے ہیں, تو ایسی کمپلینٹ آنا دوبارہ سے بند ہو گئی ہے. یہ جو 2 رکنی گروہ تھا جو نوسر بازی کے واقعات میں ملوث تھا, شہریوں کو نشانہ بناتا تھا, کاروباری حضرات کو دھوکہ دیتا تھا, اس کا حلیہ کیا ہوتا تھا, کس طرح یہ بن صبر کے آتا تھا اور کس طرح کی گاڑی پہ آتا تھا, اور موبائل بھی اس کے پاس اچھا ہوتا ہوگا. یقیناً وہ جو دکاندار ہے وہ دھوکہ ایسے تو نہیں کھا گئے, انہوں نے کہا یار اچھا بھلا بندہ ہے, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اچھی گاڑی پہ آیا ہوا ہے, موبائل بڑا اچھا پکڑا ہوا ہے اور اسکرین شاٹ دکھا رہا ہے. تو کس طرح کاروباری حضرات کو چونا لگا رہے تھے یہ گروہ؟ اب دیکھیں نا, حفیظ سینٹر میں جو بندہ ہے وہ روزانہ 100, 125, 200, 1000 بندہ ڈیل کرتا ہے, وہ بھی اس بندے کو کیپچر نہیں کر پا رہے تھے. اب یہ یوزلی ان کا گیٹ اپ ہوتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ, لائک کہ خود کو اسٹوڈنٹ بتاتے تھے کہ جی ہم اسٹوڈنٹ ہیں, ہمیں پیسے آئے ہیں, تو ابھی ہم نے اپنا فون, فار ایگزامپل لیٹ سپوز اگر میرے پاس آئی فون 11 ہے, 12 ہے, 13 ہے, تو آپ کو کہوں گا جی مجھے 15 میں اپ گریڈ کرنا ہے. اب آپ سمجھیں گے چلو ٹھیک ہے یار, اس کے پاس 1-2-2.5 لاکھ کا فون ہے, تو یہ دوسرا فون لینے میں اس کی کون سی کوئی اس کے لیے بڑی بات نہیں ہے. پھر وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھی دکھاتا تھا, آپ لوگ سیٹسفائی ہو جاتے کہ اچھا جی ہاں فلانا, تھوڑا ٹائم لگا کے جیسے اداکاری کرتے ہیں کوئی 10-15 منٹ آ کے جی انٹرنیٹ نہیں چل رہا, جی آ رہے ہیں پیسے, وہ جی آج سیٹرڈے ہے. اکثر یہ سیٹرڈے کو یہ واقعہ ہوتا تھا, آپ چیک کیجیے گا, کیونکہ سیٹرڈے کو بینک سے یہ خود کنفرم بھی نہیں کر سکتے کال کر کے کہ جی ہمیں بیلنس بتایا ہے یا نہیں آیا. تو وہ ساری انہوں نے اوبیسلی انہوں نے اپنی ایک ورکنگ پیچھے کی ہوتی ہے, وہ پوری پریپریشن کے ساتھ آتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہمیں وہی اسکرین شاٹ دکھانا ہے جس میں اس کا نام بھی لکھا ہوگا, اس کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوگا, سب کچھ لکھا ہوگا, ٹھیک ہے. پھر اس کے پاس OTP آئے گا, پوری جو بھی ایک ڈرامے بازی ہوتی ہے وہ پوری آ کے آپ کے سامنے کریں گے, اور آپ بہت کنونس ہو جائیں گے. وہ آپ سے ایسے بات کریں گے کہ وہ کہیں گے اچھا چلیں جی اگر نہیں آتا تو ہم جو ہے کل آ جاتے ہیں, اگر نہیں ہوا آپ ہمیں کال کر لیجیے گا, ہمارا نمبر رکھ لیں, ٹھیک ہے نا. ایسے جان پہچان نکالیں گے پراپر ان کے, جیسے نوسر بازوں کی ایک وہ فطرت سی ہوتی ہے, تو وہ پوری آپ پہ ٹیکنیکس اپلائی کریں گے. یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ فوڈس کی شاپ پہ جاتے تھے, وہاں پہ جا کے کھانا بھی کھاتے تھے, کھانا کھانے کے دوران بھی دکاندار کو چونا لگا دیتے تھے. یہ کس طرح واقعات رونما ہوتے رہے؟ اب یہ دیکھیں نا, ایک بندے کو اس چیز کی لت لگ گئی ہے کہ اسے مفت میں چیزیں مل رہی ہیں ایک اسکرین شاٹ کے بیسس پہ, تو اس نے کہا کہ اچھا چلو 2-2.5 لاکھ روپے بھی آ رہے ہیں, تو ہمارے اگر میک ڈونلڈس کے 2000 روپے بچتے ہیں تو ہم یہ بھی وہ کام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے وہ کام وہاں پہ بھی شروع کیا. بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عید کے دوران انہی 2 لوگوں نے ہمارے ایک بیوپاری کو بھی لوٹا, ان سے ایک بکرا لے کے گئے, اس کو فیک اسکرین شاٹ دکھایا ہے, اور اس بکرے کی انہوں نے بعد میں قربانی بھی کی جس کی ویڈیو بھی ان کے فون میں موجود تھی, ٹھیک ہے نا. وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی قربانی جو ہے بالکل حلال تھی, اور ان کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی ہے, جو انہوں نے ایک بیوپاری کو لوٹ کے کی ہے. تو آبویسلی پھر وہ انہوں نے یہ کاروبار کو ایکسپینڈ کرتے جا رہے تھے, اور اگر ہم اس کو اس اینڈ ٹائم پہ نہ پکڑتے تو وہ ہو سکتا ہے یہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور علاقے میں چلے جاتے, وہاں پہ پھر یہ ساری ورکنگ دوبارہ سے شروع ہوتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کام کو مزید ایکسپینڈ کر سکتے, ہم نے ان کو پکڑ کے ان کی ریکوری بھی کرائی ہے. اس حساب سے بات چیت جاری رہے گی, یہاں بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی, اور گلبرگ کی ہم بات کر رہے ہیں. سرکل گلبرگ میں جو ہونے والی وارداتیں ہیں, جو قتل کی ہیں یا ڈکیتی کی ہیں, ان ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے ASP گلبرگ محمد رضا سے. ایک کے بعد ایک اور پولیس کی اچھی کارروائی وہ بھی میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ بلائنڈ مرڈر ٹریس ہوا ہے. جب گرومنگ روڈ پر یہ واقعہ پیش آتا ہے آپ کے گالا مارکیٹ کے حدود میں, تو ابتدائی طور پر جب وہ واقعے کو دیکھا جاتا تھا تو لگتا تھا کہ کسی ڈکیت نے ڈکیتی کے دوران اس کو مار دیا. لیکن پھر بات نکلی کیا, وہ ساری سٹوری بتائیے. دیکھیں یہ 28 جولائی تھی, سنڈے کی رات تھی. میں خود اس دن آف ڈیوٹی تھا. آئی واز ہیونگ ڈنر وتھ مائی فیملی. تو مجھے ایک کال آئی کہ گلبرگ سرکل میں تھانہ غالب مارکیٹ میں ایک رابری وتھ مرڈر ہو گیا. اب رابری وتھ مرڈر کا ہمارے پاس جو اسکیل ہے نا, وہ سمجھیں ہائیسٹ ترین پریورٹی ہوتی ہے کہ ایک بندے نے کسی کو چند ہزار یا کتنے ہی لاکھ ہوں گے, چلیں 5 لاکھ ہوں 10 لاکھ ہوں, اتنے پیسوں کے عوض اس نے ایک بندہ مار دیا.
مطلب اس سے زیادہ ہینیس گروسم کرائم ہمارے نزدیک نہیں ہوتا. خیر میرا وہ ڈنر تو گیا, میں ڈائریکٹ ہم لوگ موقع پہ پہنچے دیکھے تو ایک شخص جو ہے وہ خون میں لت پت روڈ پہ پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس کی جیبیں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھیں. اس کو ہم نے چیک کیا, اس نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی, بالکل ٹھیک ٹھاک پڑھا لکھا آدمی لگ رہا تھا. ایسے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی کوئی دشمنی ہو یا وہ کوئی فار ایگزامپل کسی اور آرگنائزڈ کرائم میں انوالوڈ ہو. اس کی جیب میں نہ اس کا پرس, نہ اس کا فون, نہ شناختی کارڈ, نہ کوئی اور نشانے کی چیز. میں خود وہاں پہ اس وقت کوئی 3 گھنٹے آن اسپاٹ رہا ہوں, لیکن کوئی بندہ سامنے نہیں آیا جو اس کو پہچان سکے یا جس کو پتہ ہو یہ کہاں آیا تھا, کیوں آیا تھا, یا اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. ٹوٹلی بلائنڈ. نہ ہمیں مرنے والے کا پتہ, نہ ہمیں مارنے والے کا پتہ, نہ ہمیں یہ پتہ کہ اس کے ساتھ ہوا ہے تو واقعہ کیسے ہوا ہے, کیا ہوا ہے. بالکل کوئی کلو نہیں. خیر میں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا. آئی تھاٹ کہ دس از اے ٹیسٹ کیس فار اس. اور وہاں پہ موقع پہ ایس پی صاحب بھی آئے, اوبویسلی ہماری بالکل ہائیسٹ لیول کے ہمارے آفیشلس وہاں پہ موجود تھے. ہم نے سب سے پہلے تو ہمارا یہی مقصد تھا کہ ہم اس لاش کی آئیڈینٹیفیکیشن کریں تاکہ اس کے لواحقین تک تو پہنچیں ایٹ لیسٹ. جب فون اس کی پاکٹ میں نہیں تھا تو پھر کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کیا اس شخص کو جو مقتول تھا؟ 3-4 ٹیکنیکس ہم نے اپلائی کی. ہمارا جو سب سے فرسٹ رسپونڈ تو یہ تھا کہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ اگر وہ بندہ گرو مانگٹ میں آیا ہے تو وہ کیا کرنے آیا ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ یہاں کا رہائشی ہوگا یا کسی سے ملنے آیا ہے. ٹھیک ہے, باقی تو گرو مانگٹ میں کوئی ایسا کام کسی کا پڑتا نہیں ہے یوزولی. اب اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا, جس سے پہلی بات تو رول آؤٹ ہو گئی کہ وہ وہاں کا رہائشی ہے. دوسرا, اس کو کلیم کرنے بھی کوئی نہیں آتا کہ جی یہ تو میرے پاس آ رہا تھا یا میں اس کو جانتا ہوں یا میرا دوست ہے. ایسی کوئی بات جس کی وجہ سے ہمیں ایک دماغ میں شک بھی پڑا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مطلب اگر وہ یہاں پہ آیا ہے تو کوئی تو آئیڈینٹیفائی کرے گا نا. کوئی اچانک آ کے کسی نے کسی کو مار دیا ہے یا جو بھی ہوا ہے لوٹا ہے, کیونکہ رابری وتھ مرڈر کا کوئی اتنا خاص کیس ہمارے پاس اوور آل ہوا نہیں تھا. تو دس واز آؤٹ آف دا باکس ایک چیز تھی کہ اچھا یہ کیسے ہو گیا. تھرڈ, ہم نے کوشش کی کہ ہم اس کے فنگر پرنٹس لیں اور اس کو نادرا کے تھرو یا اپنی سی آر او برانچ کے تھرو آئیڈینٹیفیکیشن کرائیں. چوتھا, ہمارے پاس ڈی این اے کا بھی ہوتا ہے لیکن دیٹ ٹیکس مور دین اے منتھ. اب مہینے تک اگر ایک بندے کی شناختی نہیں ہوئی تو آپ کیا اس کے کیس پہ کام کریں گے, تو کیا ہوگا اس پہ. ہم نے اس کے فنگر پرنٹس لیے اینڈ بائی دا ویری نیکسٹ ڈے دیٹ پرسن واز آئیڈینٹیفائز ایز شہزاد نعیم. شہزاد نعیم ایک کرسچن تھا, ٹھیک ہے, جو نشتر کالونی کا رہائشی تھا اور وہ وہاں پہ کسی مقصد سے آیا تھا. ابھی تک ہمیں مقصد نہیں پتا, بس اتنا پتہ لگا ہے کہ وہ کہیں رہتا ہے اور یہ وہ بندہ ہے. ہم نے خیر اس کے لواحقین کو ہم نے اپروچ کیا. اس کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی تو اس کے صرف بھائی تھے جن کو ہم نے انفارم کیا, اور ان کے پاس بھی کوئی ایسی انفارمیشن نہیں تھی کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی ہو یا کوئی ایسی بات ہو یا کسی نے اس کو تھریٹ کیا ہو یا کچھ بھی ہو. خیر ابھی تک ہمارا وہی چل رہا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ رابری ہوئی ہے, اس نے رجسٹ کیا ہوگا اور ہی ڈائیڈ. لیٹر آن ہم نے جب اس کے مزید انویسٹیگیشن کی تو ہمیں پتہ لگا کہ وہ ایک بندے کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا جو کہ اسی علاقے کا رہائشی تھا جہاں پہ اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ فار ایگزامپل حماد آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہو, ٹھیک ہے, آپ اس کا آدھا گھنٹہ انتظار کریں, گھنٹہ انتظار کریں, وہ بندہ نہیں آیا اور آپ کو پریشانی نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کو کال کریں گے, پوچھیں گے کہ جی آپ نہیں آئے, خیریت ہے, کدھر ہے, کیا ہوا ہے, یا چلو نہیں آتے تو بتا دو کہ میں نہیں آ سکتا. اس بندے کو کوئی پریشانی بھی نہیں, وہ بندہ سامنے بھی نہیں آیا, اس کے سامنے گھر کے باہر, ٹھیک ہے نا, مطلب گھر سے تھوڑا سا ہی دور تھا, کوئی میرے خیال سے آدھا کلومیٹر دور ہوگا, قتل ہو گیا ہے. ظاہر سی بات ہے, فرض کریں آپ کے محلے میں قتل ہو جائے, آپ دیکھنے آئیں گے کہ جی کون ہوا ہے, کیا ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, کوئی ہمارا جاننے والا تو نہیں, ہم کوئی ہیلپ کر سکے پولیس کی. کوئی بندہ سامنے نہیں آ رہا تھا. ہم نے اس کے گھر پہ ریڈ کیا, وہ بندہ وہاں سے بھاگ چکا تھا, اس کا سارا فون شون بند, سسٹم بند. خیر کرتے کراتے ہمارے جو پولیس کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں, ہم ایک گھر سے دوسرے گھر سے تیسرے پہنچتے پہنچتے ہم نے اس بندے کو ٹریس کر لیا. اس بندے کو ٹریس کیا, اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا تو پتہ لگا کہ یہ جو شہزاد تھا یہ قرضے پہ جو ہے انسٹالمنٹس پہ چھوٹے چھوٹے اپلائنسز, موبائل فون وغیرہ دیا کرتا تھا. اس بندے نے اسے ایک LG کا موبائل فون لیا تھا جس کی کوئی قیمت 65 سے 70 ہزار تھی,
اور یہ اس سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہا تھا پچھلے کوئی 3-4 ماہ سے. اسی پیسوں کے چکر میں اس نے 2 بندوں کو کہہ کر اس بندے کی ہلاکت کرا دی. اللہ کا شکر ہوا ہم نے ان 2 بندوں کو بھی پکڑا. وہ تینوں جو بندے ہیں پولیس نے ان کو پکڑا. دے آر انڈر آر کسٹڈی. اور یہ بات کلیئر آؤٹ ہو گئی کہ اس میں کوئی رابری وتھ مرڈر والا نہیں تھا بلکہ پری پلانڈ ایک مرڈر تھا کہ اس کو فون کر کے وہاں بلایا گیا اور گھر سے تھوڑا سا ہی دور 2 لوگوں نے آ کے اس پہ حملہ کیا, اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو جو ہے ملزم اتنا شاطر اور چلاک تھا کہ وہ خود نہیں آیا سامنے, اس نے اپنے 2 بندوں کو ارینج کیا. کیا وہ شوٹرز تھے, پہلے بھی اس طرح کے واقعات میں ملوث رہ چکے ہیں؟ تحقیقات میں کیا مزید انکشافات سامنے آئے وہ بھی بتائیے. یہ اس کے جاننے والے تھے. اس بندے کا اپنا کیریکٹر کچھ ٹھیک نہیں تھا, وہ ایسے ہی بندوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا. تو انہی میں سے ہی اس نے 2 جو ہے بندے ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے, اور کر کے وہ دونوں بھی غائب ہو گئے. بعد میں مزے کی بات تھی, انویسٹیگیشن کی تو وہ شوٹر بھی جو ہیں وہ اسی کے ہی جاننے والے نکلے, اسی کے گھر سے ہی نکلے. اس نے کتنے پیسے لیے؟ نہیں, انہوں نے پیسوں پہ نہیں کیا تھا. انہوں نے آپس میں, چونکہ میں نے آپ کو بھی بتایا ان کی کمپنی بیڈ تھی, مطلب انہوں نے بس ایک تھرل میں انہوں نے ایک کام کیا ہے. 60-70 ہزار میں مطلب کتنے ہی وہ پیسے دیتے. کرمنل ریکارڈ ان کا کیا نکلا؟ پہلے بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہ چکے ہیں, کرائم میں ملوث رہ چکے ہیں؟ مزے کی بات ہے کہ ان کا کرمنل ریکارڈ بھی نہیں تھا, نہ اس بندے کا جس نے ارینج کرایا, نہ ان بندوں کا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. ایک بندہ موٹر سائیکل چلا رہا تھا, اس نے نہ فائر کیا نہ کچھ کیا. پیچھے والا جو بندہ تھا وہ مین ہمارا کلپریٹ ہے جس نے اس پہ فائر کیا اور اس کی جاں بحق ہو گیا. وہ بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جرم کہانی اور ہمارے ساتھ اے ایس پی گلبرگ محمد رضا موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. ایک اور بڑی واردات آپ کے حدود میں پیش آئی. کنار روڈ پر یہ واقعہ پیش آتا ہے. انڈرورلڈ ڈان تیفی بھٹ کے بہنوئی جاوید بھٹ اور ان کی بہن پر حملہ ہوتا ہے. یہ واقعہ کیا ہے؟ حملہ ور کہاں سے آئے, کہاں چلے گئے, پولیس کو پتہ ہی نہیں چلا؟ دیکھیں, یہ واقعہ کیا تھا یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جاوید بھٹ اور اس کی اہلیہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اسکول سے لینے جا رہے تھے. تو گنال ایف سی پلی کے پاس ان کے پاس 2 موٹر سائیکلوں پہ 4 حملہ آور آئے جنہوں نے ان پہ فائرنگ کھول دی, جس میں جاوید بھٹ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا اور اس کی جو بیگم ہے وہ زخمی ہو گئی. اس کے مزید اس پہ جو بھی تفصیلات ہیں, ایک تو وہ کانفیڈینشیل ہیں, اس پہ ہم لوگ ابھی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. آبویسلی جو جاوید بھٹ کا بیٹا تھا اس نے 2 لوگ نامزد کیے ہوئے اس پہ بھی ہم ورک کر رہے ہیں. جو اس کے علاوہ 2 اننون لوگ ہیں جو بھی اس واردات میں ملوث تھے, ان پہ بھی ہم ٹریس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور نہ صرف آپریشنز بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم انویسٹیگیشن بھی اس پہ کام کر رہی ہے, سی آئی اے بھی اس پہ کام کر رہی ہے, اور پولیس کے تمام ریسورسز اس پہ امپلائڈ ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان پہ آپ کو رزلٹ آئے گا. جب یہ واقعہ پیش آتا ہے, آپ کو کال آتی ہے تو آپ موقع پر جاتے ہیں, موقع پر کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا بطور پولیس آفیسر کہ ایک اتنی بڑی قتل کی واردات ہوئی ہے, سی سی ٹی وی کیمرے کی مدد سے بھی ملزمان کا سراغ لگایا ہوگا, تو کوئی پتہ چلا کہ اس میں جو نامزد ملزمان ہیں ان کے نام شامل ہیں, جن میں امیر فتح اور کیسر بٹ کا نام شامل ہے, اور 2 نامعلوم ہیں موٹر سائیکلوں میں فرار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں فی الحال انڈر انویسٹیگیشن ہیں. اس پہ کوئی بھی فائنل اوپینین نہ میں نہ کوئی اور دے سکتا ہے آپ کو. جیسے ہی اس پہ چیزیں فائنلائز ہوں گی تو ہم اس پہ انشاءاللہ دوبارہ بات کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیمرے خراب نہیں ہیں, کیمرے بند کیے گئے. نہیں, ایسا تو نہیں ہے کہ کیمرے بند کیے گئے. سیف سٹی کے کیمراز ہیں وہاں پہ. اب آبویسلی سیف سٹی کے 100% آف دا کیمراز تو نہیں چل رہے ہوتے, لیکن جو بھی چل رہے ہیں, کیونکہ آبویسلی وہ ایک لمبا روٹ اقبال ٹاؤن سے طے کرتے ہوئے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ سارے کیمرے خراب تھے. آپ کی ابتدائی تحقیقات کیا کہتی ہیں؟ موقع پر جب جاتے ہیں کتنی گولیاں برسائی جاتی ہیں, کتنے خول برآمد ہوتے ہیں, شوٹرز کس طرف سے آئے, کس طرف سے فرار ہوئے, اتنی بات تو بتائی جا سکتی ہے. موقع پہ تو آبویسلی یہی صورتحال نظر آ رہی تھی کہ وہاں پہ 5-6 فائر ہوئے تھے, اور یہی تھا کہ لوگ جو ہیں ان کو ٹریس پیچھے سے کرتے آ رہے ہوں گے. اس کرائم سین پر مزید کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے؟ کیونکہ حملہ آور ابھی تک نہیں پکڑے گئے. حماد دیکھیں, ہمارے لیے جس طرح ہم نے گرو مانگٹ کا قتل کیس ٹریس کیا,
باقی ہم نے قتل کے کیس ٹری ہیں. اسی طرح سے ہم نے اپنے ریسورسز، بلکہ اس پہ ہم نے اس سے بھی زیادہ ریسورسز جو ہیں امپلائی کیے ہوئے ہیں کہ ہم ملزمان تک پہنچیں. بالکل ایکچوئل ملزمان ان شاء اللہ تعالیٰ گرفتار ہوں گے، آپ کے سامنے لائے جائیں گے. سر مجھے بتائیں کہ کوئی قاتل قتل کرنے کے بعد پولیس کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، چھپ سکتا ہے، مفرور تو ہو سکتا ہے، گرفتار بھی ہوگا؟ دیکھیں، آپ اس بات کا مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس قسم کا انصاف کا یہاں پہ ایک نظام بنایا ہے، اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ قاتل کچھ عرصے تک نہ پکڑا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن ہے اس میں کمزوری رہ جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قاتل چھپ جائے. آپ نے ویریس کیسز دیکھے ہوں گے، بلکہ یو ایس میں تو جب یہ ڈی این اے کی ٹیکنالوجی آئی تو انہوں نے 60 سال پرانے کیسز پہ بھی تحقیقات کر کے ان قاتلوں کو 60 سال بعد بھی پکڑا، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا. تو بالکل میرے حساب سے یہ بات کہنا بہت فضول ہے کہ جی پتہ ہی نہیں لگ رہا قاتل کون ہے. یقیناً اگر آپ اس پہ صحیح طرح سے کام کریں گے، ویریس اینگلس کے تھرو دیکھیں گے، ٹھیک ہے ایک بندے سے نہیں ہوتا، آپ دوسری ٹیم امپلائی کر رہے ہیں، دوسرا بندہ لے آئیں، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ قاتل چھپ جائے. قاتل جلد گرفتار ہوں گے انشاءاللہ، بالکل ہماری پوری کوشش ہے. سی سی پی لاہور کی طرف سے ایک بڑا پلان تیار کیا گیا ہے جو گزشتہ 15-20 سالوں سے اشتہاری تھے صرف قتل کے، ان کو اب لسٹ ترتیب دے دی گئی ہے. 550 اشتہاری ہیں لاہور میں صرف قتل کے. تو آپ کے سرکل میں کتنے اشتہاری جن کی گرفتاری آپ کے لیے چیلنج ہے؟ اس میں جی آج ہم میٹنگ بھی کر کے آئے ہیں، ہمارے پاس کوئی 4 ایسے کیسز ہیں، اور وہ بھی سارے تقریباً پرانے کیسز ہیں جن پہ جو ہے کوئی ایسی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی، اور اس میں ہم ڈائریکشنز لے کے آئے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان پہ آج سے ہی کام شروع کریں گے. تو یہ جو 4 اشتہاری ہیں یہ گلبرگ سرکل میں خوف کی علامت ہے ابھی بھی، کیونکہ گرفتار نہیں ہوئے. قتل کی وارداتیں رونما ہو چکی ہیں لیکن یہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. تو ان کو گرفتار کرنا اب آپ کی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی ڈیوٹی بھی ہے، اور آپ اپنی ٹیم کے ذریعے ان ملزمان تک پہنچیں گے. مدعیان سے بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں کہ ابھی قاتل یہیں پہ ہیں یا شہر یا ملک سے باہر ہیں؟ دیکھیں، ان میں جو موسٹلی کیسز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ان میں قاتل اسرٹین یا تو نہیں ہوا، فار ایگزامپل اس کی کوئی شناخت نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے کہ اس کا کیا سی این آئی سی کدھر سے آیا ہے، کیا نام ہے اس کا. یا تو یہ ہوتا ہے جیسے بلائنڈ مرڈر کیس ہوتا ہے، فار ایگزامپل جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ فار ایگزامپل یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوا، لیکن جب میں وزیر آباد میں تھا وہاں پہ ہمیں کنال میں ایک لاش مل جاتی تھی، ٹھیک ہے. اب وہ کنال جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے چلتا ہوا آ رہا ہے، کس نے لاش پھینکی، کیا ہوا. تو بالکل ہی انٹریسیبل سے بھی کچھ کیسز ہوتے ہیں، تو اس میں وہ بھی ہوتے ہیں. پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پہ اس طرح سے ان کی ڈی این اے کے تھرو، باقی چیزوں کے تھرو ہم ان پہ فوکس کریں، یا اس کو جو ہے ہم آگے دوسروں کے جو ہے انویسٹیگیشن کے حوالے کر کے ان کو جو ہے ریزالو کرنے دیں. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں، کچھ ڈیفینیٹلی ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں ملزمان جو ہیں وہ فرار ہو چکے ہوتے ہیں، باہر جا چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے یہ اس سے پرسیپشن لیں گے کہ جی گلبرگ میں لوگ انسیف ہے، تو آئی تھنک دیٹس ویری رانگ. کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا بندہ، ٹھیک ہے، ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے فار ایگزامپل کوئی دکانداری پہ اس نے قتل کیا ہوگا، کوئی سیریل کلر ہوگا، کوئی بھاڑے کا جو ہے وہ قاتل ہوگا، یا کوئی ایسا ایک بندہ ہوگا جس کی کوئی دہشت ہو. بالکل ایسے کوئی بندے نہیں ہیں اس میں یوزلی وہی کیسز ہیں جن کو ہم ابھی مزید ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کریں. وہ سارے آبویسلی ہیں بھی پرانے، تو ان میں ہمیں تھوڑا ٹائم لے گا کہ ہم ان پہ جو ہے زیادہ اچھی طرح سے ورکنگ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اے ایس پی گلبرگ محمد رضا ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اور ان کی ٹیم نے، ان کے حدود میں 4 تھانے آتے ہیں، اور چاروں تھانوں کی جو نفری ہے وہ ان کے ساتھ سڑکوں پر عوام کی حفاظت کے لیے موجود نظر آتی ہے، ناکہ لگا کر گشت کرتے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ بازاروں میں بھی گشت کرتے ہوئے یہ باقاعدہ طور پر ہمیں نظر آتے ہیں. اور اسی وجہ سے کرائم میں کمی بھی آئی. جو بلائنڈ مرڈر تھے ان میں ملزمان کو سامنے بھی لایا گیا، ان کو بے نقاب کیا گیا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اندھے قتل کا سراغ لگا لینا، کیونکہ اس کے پاس کوئی ایسی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی، نہ آئی ڈی کارڈ تھا، نہ موبائل تھا. تو پھر پولیس کے لیے یہ ایک چیلنج تھا. پولیس نے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور ملزمان تک پہنچے، اور صرف چند پیسوں کے عوض 60 65 70 ہزار روپے کے عوض ایک انسانی جان لے لی گئی. اور اس میں تینوں ملزمان پولیس نے گرفتار کیے. ساتھ ہی ساتھ جھپٹے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کیا گیا. فراڈ جو نوسر بازی کے واقعات میں ملوث ملزمان تھے ان کو گرفتار کیا گیا، اور یہ کاروائیاں جاری رہیں گی.
کرائم میں کمی لانے کے حوالے سے ان ملزمان کو تو گرفتار کر لیا، جو کرائم میں مزید کمی لانے کے حوالے سے بھی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے، اور یہ پولیس کی بہترین حکمت عملی کی وجہ سے کرائم میں یہ گلبرگ سرکل نیچے آیا ہے۔ تو ایک اور بڑی بات کہ قاتل چھپ نہیں سکتا کہ نار روڈ پر جو واردات رونمائی اس میں ملوث ملزمان کو پولیس ٹریس کر رہی ہے، اور اس میں کامیابی جلدی ہوگی یا تھوڑی سی تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن قاتل یقیناً پولیس کی گرفت میں آئے گا۔ وہ کون ہوگا، وہ جب پولیس کارروائی عمل میں لائے گی تب سامنے آئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔